خون حسین سے کھلے کتنے گلاب دشت میں۔ اون شیرازی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم سفر شام کے سلسلے کا دوسرا پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی موجود ہیں، جو اپنی محققانہ گفتگو سے ہمیں فیضیاب کریں گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ کے بعد ایک عجیب تبدیلی آتی ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قیادت اور شام غریبہ کے بعد حقیقت میں تو امامت کا جو منصب تھا، یہ بھی ایک عجیب منظر ہے کہ ہر امام کا تبدیلی امامت ایک خوشی اور ایک جشن سے شروع ہوتی ہے کہ جشن تاج پوشی ہو امامت کا، لیکن میرے امام زین العابدین کا جشن تاج پوشی عجیب ہے۔ شام غریبہ کو، شب عاشور کو حسین جا رہے ہیں اور امامت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس امامت کے سلسلے کا عجیب منظر ہے کہ امام غشی کے عالم میں ہیں اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ تمام کردار ادا کر رہی ہیں جو کربلا میں ان تمام مردان حق نے ادا کیا تھا۔ کبھی حسین بن جاتی ہیں، کبھی عباس بن جاتی ہیں، اور کبھی امامت کا منصب اس انداز میں کہ وہ تمام کی قیادت کر رہی ہیں، اور جہاں چاہیے ہوتا ہے کہ امام کا حکم ضروری ہے، وہاں امام کے پاس جاتی ہیں اور امام سے احکامات لیتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب خیام کو آگ لگی تو بی بی زین العابدین علیہ السلام کو جگاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ بیٹا ہمیں حکم دو کہ ہم ان خیام میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، لیکن امام کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، تسلیم و رضا، اور اللہ کے حکم کے مطابق امام کے حکم کو مانتی ہیں اور خیام سے باہر نکل جاتی ہیں۔ اب بی بی کی قیادت ہے، عجیب قیادت ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، ایک بیمار امام، ایک نہیں بلکہ دو اماموں کی حفاظت کرتی ہوئے، ایک امام محمد باقر علیہ السلام اور ایک امام زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اب 11 محرم کو جب سفر شروع ہوتا ہے کوفہ کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منظر کیسا ہے اور کس طرح سے بیبیوں کو سوار کیا جاتا ہے، کس طرح سے امام زین العابدین اپنے بابا کا بے گور و کفن لاشا دیکھ کے جذباتی ہو جاتے ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام کی جان نہ نکل جائے، اور بیوی وہاں ڈھارس بن جاتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیتی ہیں تاکہ مولا کی توجہ ادھر ہو جائے۔ یہاں میں چاہوں گا محترمہ معصومہ شیرازی صاحبہ سے کہ اس سفر کے آغاز سے اب کوفہ تک کے سفر کے حوالے سے ہمیں بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے بابرکت اسم کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ سفر شام کی طرف، سوئے شام جو سفر شروع ہوا ہے، سفر شروع ہوتے وقت سامان سفر لیا جاتا ہے، زاد سفر اٹھایا جاتا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ سفر آغاز کیا جاتا ہے، مگر یہاں جو سفر آغاز ہو رہا ہے اس میں سکینہ تو موجود ہے مگر گوشوارے نہیں ہیں۔ جلے ہوئے دامن کے ساتھ، زخمی چہرے کے ساتھ اور چھنے ہوئے گوشواروں کے ساتھ جناب سکینہ اس سفر میں، اور جناب زینب بغیر چادر کے، اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ امامت کا جو منصب ہے، مولا سے پہلا سوال جو امامت ملنے کے بعد پہلا سوال کیا گیا، لوگ سوال محبت سے پوچھتے تھے ہر امام، پہلا سوال پہلا جو امامت میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل آئیں۔ ایک عجیب فقہ کا پہلا سوال جو امام سے مشکل سوال ہے، مشکل سوال ہے کہ ایک طرف غیرتوں کا امام زین العابدین کے غیرت کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو مولا کے اندر شہنشاہی خون تھا،
ماں بھی شہنشاہ کی بیٹی تھی اور باپ خود شہنشاہ کائنات تھا، اس لیے مولا کے حیا اور غیرت کا یہ عالم تھا کہ مولا حسین کے اصحاب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی علی حسین کے اس بیٹے علی ابن الحسین کو کبھی بازار سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ عام مجمع عام سے گزرنے سے حیا آتی تھی مولا کو۔ تو اتنا مطلب غیرتوں کا بادشاہ، اور اللہ ہمیشہ جب امتحان لیتا ہے اپنے خاص بندوں کے تو وہی امتحان لیتا ہے جو سب سے مشکل امتحان ہو، یعنی مشکل ترین امتحان میں سر تسلیم خم کر کے بتاتے ہیں اہل اللہ کہ ہم متجلی ہے خدا کی صفات ہمارے اندر۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف امتحان کڑے ہیں یعنی اس سوال میں۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح روانگی کے سلسلے کو ہم نے جہاں ختم کیا تھا، ہم روانگی کو وہیں سے شروع کریں گے کہ جب روانہ ہوئے تو سر نہیں ہے، فقط بدن ہے، اور ان سے ودا ہوتی ہوئی وہ خواتین جن کی چادریں چھینی جا چکی ہیں، اور ایک امام وقت ہے جو اپنے 18 یوسفوں کو بے گور و کفن بے سر دیکھ کر قریب ہے کہ زمین پر گر کر نڈھال ہو کر غش کھا کر یوں سمجھیے کہ جان بلد نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت جناب زینب جو ڈھارس بن جاتی ہیں وہ صرف ڈھارس نہیں ہے، ہم اس طرح سے کہانی کی صورت میں بیان کرتے چلے، ڈھارس نہیں تھی وہ ایک ایسی معظمہ رہنما کے لفظ ہیں کہ جو آئندہ کے خبروں کو جانتی ہے۔ جس طرح جناب فاطمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو مصحف فاطمہ ہے جو ہر امام کے پاس بطور وراثت منتقل ہوتا رہا، اس میں بی بی نے قیامت تک کے اخبار لکھا ہے، یعنی قیامت تک کی خبریں موجود ہیں اس میں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، پوچھا گیا کہ وہ کیا تھا جو مصحف فاطمہ تھا، تو یہ اسی ماں کی بیٹی ہے، قیامت تک آنے والے تمام واقعات سے باخبر ہے۔ تو بی بی ڈھارس کیسے پہنچاتی ہیں کہ میرے سجاد غم نہ کر، اب یہ جو لاشیں بے گور و کفن اور بے سر پڑے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ایک جماعت آئے گی جو ان کی قبریں بنائے گی اور اس قبر کو قبلہ عشق بنا دیا جائے گا، اور پوری کائنات تیرے بابا کی قبر پہ جمع ہوگی۔ آج 40 کا کعبہ سے زیادہ رش، حج سے زیادہ مومنین کا رش یہ بتاتا ہے۔ اور شاعر نے بھی یہ کہا تھا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، یعنی شہادت کا راز بیان کر دیا جائے تو یوں سمجھیے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ تو بی بی جناب زینب نے اتنی سر شہادت کی مفسرہ نے ایسی تفسیر کی کہ آج مولا کا روضہ قبلہ عشق بنا ہوا ہے۔ تشنگان عشق تڑپتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کئی لاکھ کے مجمع کو سنبھالنے کے لیے آل سعود ناکافی ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ کتنا بڑا سانحہ منا جو وجود میں ہے، کتنے لوگ بیچارے مر گئے، وہ چند لاکھ مہمانوں کو سنبھال نہیں سکتے۔ اور حسین ہے جس کے آستانے پر کروڑوں کی تعداد میں ایک چھوٹے سے شہر میں کروڑوں لوگ جمع بھی ہوتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، اور آپ ان سے پوچھئے تو وہ بتائیں گے کہ ہم نے 1 روپے کی چیز خریدی نہیں ہے، سب کچھ مولا کی طرف سے عطا ہوا، ہم بغیر کچھ خرچ کیے 40 کر کے واپس اپنی جگہوں پر آ گئے۔ تو یہ ایک معجزہ بی بی بیان فرما رہی، آئندہ کے واقعات آئندہ کو یعنی بشارتوں کو بیان فرما رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ودا جو ہے یہ بڑا مشکل، یعنی یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا امتحان جناب زینب کے لیے یہ ہے کہ لاشوں کو اکیلے بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جانا۔ اس میں اگر ہم کیفیت دیکھیں تو جناب رباب اسی کیفیت میں تمام زندگی رہیں، یعنی اتنی مشکل وقت تھا وہ کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو تیز دھوپ میں بے گور و کفن دیکھ کر چلی تو انہوں نے عہد کر لیا کہ آئندہ رباب کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھے گی۔ وہ ایسا منظر تھا جو دلوں میں نقش ہو گیا۔ امام زین العابدین کے جسم قلب اطہر پہ جو مشکلیں مصیبتیں ٹوٹی، بلائیں ٹوٹی، بلائے غم جو ناگہان آپ کے دل پر اتری، اس کے بعد ہم جناب سکینہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے پہلوئے بابا میں مرثیہ کا، اس کے بعد آپ کو تمانچے رسید کیے گئے، پھر آپ کو سینے کے بل یہ روانگی ہو رہی ہے۔ ایک بچی کو جو حسین کی بیٹی ہے اس کو سزا یہ دی گئی اس مرثیے کی جس کی وجہ سے آدھی فوج گریہ کرنے لگی تھی، اس کی سزا یہ دی گئی کہ اس بچی کو جو اس طرح مقفع و مسجع بولتی ہے اس کو ایسے طریقے سے لے جاؤ کہ یہ بولنے کے قابل نہ رہے۔ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح تمام خواتین کا اپنا اپنا کردار ہے اس سفر شام میں۔ اس میں ایک اور بہت بڑا کردار حضرت سکینہ کا بھی ہے کہ جو ذاکرہ جناب سکینہ، اس میں ایک میں چاہوں گا آپ سے خصوصاً کہ
بی بی کا صرف کردار یہ نہیں ہے کہ آپ نے مرثیہ کہا، آپ کو تکالیف دی گئیں، آپ پریشان ہوئیں بہت زیادہ پانی کے حوالے سے، خصوصاً یہ ہے کہ مولا نے آپ کو بہت بڑا ایک منصب دیا جس کو توجہ نہیں ہے ہمارے ذاکرین کی اس کی طرف۔ وہ کیا منصب تھا کہ بی بی کو امام حسین علیہ السلام اپنا پیغام دے رہے ہیں کہ میرا پیغام میرے شیعوں تک پہنچاؤ، کہ جب وہ ٹھنڈا پانی پیئے تو میری پیاس۔ عجیب ہے اس بی بی کو پیغام، یعنی مبلغہ، نمائندہ امام حسین علیہ السلام، باقاعدہ بی بی کو نمائندہ بنایا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس بھی جناب زینب کے ساتھ بی بی سکینہ کی ابتدا ہے۔ جناب سکینہ نے زندان شام سے مجلس حسین کا آغاز کیا، اکیلی روتی تھی اور کہتی تھی ہائے میرے بابا جن کو پیاسا شہید کر دیا گیا، اے رسول کے بیٹے آپ کو، اس طرح سے بیان کرتی تھی کہ شام کی عورتیں متوجہ ہوئیں اور جناب زینب سے رابطہ کیا۔ تو پہلی مجلس تو جناب سکینہ نے کی، اس کے بعد پھر جناب زینب نے باقاعدہ مجالس کا ایک تذکرہ آپ سنتے ہیں کہ ایک تذکرہ قائم ہوا۔ تو یہاں پر ہم جناب سکینہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کو سینے کے بل بے پالان اونٹ پر باندھا گیا۔ ابو ذر غفاری کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا، وہ ایک بوڑھا، مطلب ایک بڑا آدمی، مگر اس کی یہ کیفیت ہوئی کہ جان طلب ہو گئے جب پہنچے۔ تو جناب سکینہ کو اسی طرح سے باندھا گیا کہ یہ بولنے والی ہے، یہ حسین کی طرح بولتی ہے، اس کو خاموش کروا دو، اتنی سختیاں سہے، اتنی مشقتیں سہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور طرف بھی توجہ مبذول ناظرین کی کروانا چاہوں گی کہ یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ سلسلہ اب بھی وہاں شقاوتوں کا یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ ہمارے پاکستان سے بچے اسمگل ہو کر جاتے ہیں اونٹ ریس کے لیے۔ یہ اونٹ ریس کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو جناب سکینہ کو باندھ کر پھر اس گھوڑے کو تیز دوڑایا جاتا تھا، اور بی بی گریہ فرماتی تھی اور اپنے بابا سے اس کا گلہ کرتی تھی تو اونٹ ڈر کر اور زیادہ تیز دوڑتا تھا۔ یہی آج بھی جاری ہے عربوں کے ہاں کہ وہ بچوں کو باندھتے ہیں اونٹ پر، اور اس کے بعد جب بچہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے تو اونٹ تیز دوڑتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے ریس کو۔ ہمارے کئی بچے اسی طرح وہاں مر چکے ہیں اونٹوں کے نیچے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا عجیب کیفیت ہے کہ ہم نے آل رسول سے اسلام لینے کی بجائے ان وحشی عربوں سے اسلام لینے کی کوشش کی ہے۔ یہاں سزاؤں کا اسلام بنا دیا گیا ہے، جزا کا اسلام نہیں ہے۔ جہاں اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے وہاں تو شفاعت کا بھی تذکرہ آتا ہے، وہاں محبت کا بھی تذکرہ آتا ہے، مہربانی کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور جہاں ان کا تذکرہ آتا ہے ان وحشی عربوں کا اسلام ہمارے ہاں نافذ کیا جا رہا ہے کہ سزائیں صرف دی جائیں، اور سزا کے ذریعے جیسے ہمارے ضیاء الحق نے یہاں اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس نے صرف سزائیں ساری رکھی تھی کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور ان سے ٹیکس لے دیا جائے، کوئی جزا نہیں دی تھی۔ اور یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے عوام کو جو اسلام بتایا ہے وہ سزا کا اسلام ہے، خوف زدہ کر کے سزا کا اسلام ہے۔ جزا کا اسلام کہاں ہے؟ وہ محمد والا نرمی، محبت، رحمت، اسلام کا چہرہ جو ہے وہ سزاؤں کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے، اور اس میں ہم اپنے منظر ناموں میں ہم ان چیزوں کو ابھی بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قافلہ جب چلا ہے تو ایک عجیب کیفیت ہے، مطلب ایک ایسا مشکل سفر ہے۔ اس میں سب سے بڑا یہ کہ جب تیز دوڑایا گیا سواریوں کو تو اس میں کئی بچے جو تھے، ماؤں کے جو دودھ پیتے بچے تھے، شیر خوار بچے بھی تھے، وہ بچے گرتے تھے تھک کر۔ ماں جو تھی وہ اتنی تھک جاتی تھی کہ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑتے اور بچہ زمین پہ گرتا، اور وہاں پر ایک عجیب کیفیت دیکھتے ہیں کہ وہ ماں کس کو پکارتی ہے؟ واہ زینب ادرکنی، زینب میری مدد کو آؤ۔ تازیانہ پڑے تو درمیان میں زینب، بچہ گرے تو وہاں زینب، سپہ سالار کربلا علم عباس کو اٹھانے والی زینب۔ اور اس میں ایک عجیب کیفیت ہے کہ بی بی خود کو زمین پہ گرا دیتی۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہاتھ اگر پسے گردن ہو اور انسان زمین پر گرے، اپنے ہاتھوں سے دفاع نہ کر سکے تو چہرہ زمین پہ زخمی ہوتا ہے۔ تبھی تو کوفہ کی عورتوں نے پہچانا نہیں زینب کو، اتنا چہرہ زخمی ہو چکا تھا۔ جب بچہ گرتا تھا عورت اپنی بیوی کو مدد کے لیے پکارتی کہ ہماری سپہ سالار میری مدد کو، بیوی خود کو زمین پہ گراتی اور اس وقت تک سوار نہ ہوتی جب تک اس بچے کو باقاعدہ اگر مر جاتا تو دفن نہ کر دیا جاتا۔ ابھی بھی جب زائرین جاتے ہیں تو مختلف قبریں، چھوٹی قبریں جو راستے میں موجود ہیں، وہ جناب زینب نے، جیسے امام حسین علیہ السلام نے ایک لاشے کو بھی پامال نہیں ہونے دیا، لاتے تھے در خیمہ پہ جتنے لاشیں ہیں سوائے مولا غازی کے، کیونکہ مولا نے خود فرمایا تھا کہ مولا مجھے سکینہ کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ میری لاش کیسے اٹھائیں گے؟
وہ جوان جو بڑے عربی گھوڑے پر چڑھتے ہیں تو پاؤں زمین پر خط کھینچتے ہیں، اور ٹوٹی ہوئی کمر والا غریب الوطن حسین جو فرماتے ہیں الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، کہ عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ فقط مولا غازی کے تمام لاشوں کو مولا نے باحفاظت باعزت در خیمہ تک پہنچایا۔ آپ جیسے کہہ رہی ہیں، یہ پھر ایک منظر سامنے آتا ہے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کا، کہ یہاں دیکھتے ہیں کہ پورا ایک سلسلہ جو کربلا میں مولا غازی عباس جنگ نہیں کر پائے، میدان میں نہیں جا پائے، پوری کوشش کے باوجود کبھی امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں آپ تو میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ کو کیسے بھیجوں؟ تو مولا کہتے ہیں وہ فوج کہاں موجود ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، لیکن پھر بھی اجازت نہیں ملتی، اور جناب سکینہ کے کہنے پہ اجازت دی گئی۔ یہ بھی منصب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ہے کہ مولا کے سپہ سالار کو اجازت دلانے والی شخصیت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ۔ کمال ہے بی بی کا، بی بی کو عام شخصیت نہیں سمجھے، آپ کا کردار حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بعد جو کردار آتا ہے وہ بی بی سکینہ کا کردار ہے، اور اسی طرح سے بی بی کی پھر شہادت ہے، یعنی وہ کردار ہے کہ جس نے ساتھ شہادت بھی حاصل کی۔ شہزادی کو امین بنا کے گئے تھے حسین جناب سکینہ سپرد کر کے بی بی کے، بی بی نے ایسی وفا نبھائی کہ دوبارہ شام آ کر وہیں سوئی جہاں بھتیجی تھی۔ اب دو امینہ اور وہ حسین کی بیٹی ایک ہی زمین پر ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں شام میں۔ بلکہ اس میں ایک اور بات میں کہوں گا کہ اس وقت اگر پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کیا ہے، تو وہ دور تو اپنی جگہ کہ اس وقت بھی وہ پورے دنیا پہ تقریباً حکومت تھی، یہ عربوں کی، اس عرب ملعون کی پوری دنیا پہ حکومت تھی کہ جس کے مقابل میں بی بی زینب کھڑی ہو کے خطبے دے رہی تھی۔ لیکن آج بھی پوری دنیا کا اہل نفاق اور اہل کفر اکٹھا ہو کے اگر جنگ ہو رہی ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ پھر قیادت کر رہی ہیں، بی بی زینب اس وقت بھی روزے پر کھڑے ہیں، نفاق کے خلاف بھی اور پورے کفر کے خلاف بھی، آج بھی اسی طرح رزم حق و باطل میں استعارہ حق بن کے قیادت کر رہی ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ وہاں جو لوگ بی بی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، وہ ان کا جو نعرہ ہے، ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم بی بی ہم عباس ہے، بی بی کو پسند عباس کا نام، ہم سب عباس ہیں، ہم سب آپ کے عباس ہیں۔ یہ کیا کمال ہے! تو اس طرح سے میں چاہوں گا کہ آپ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ اور بی بی زینب کے حوالے سے اس قیادت اور اس ثانوی قیادت ایک طرح سے جو کربلا سے شروع ہو جاتی ہے، جس کا سلسلہ جیسے بی بی زینب کا اسی طرح سے کربلا سے حضرت سکینہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کو ملا کے اس سفر کو بیان فرمائیں۔ اگر اس سفر میں دیکھا جائے تو چونکہ خطبے جناب زینب کے تو آفاقی خطبے ہیں، ایک عظیم انقلاب کی بنیاد رکھنے والے، ایک عظیم معنوی حیثیت رکھنے والے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خطیبہ کربلا ہیں۔ ایک تو فاطمہ بنت الحسین، بڑی بیٹی امام حسین علیہ السلام کی فاطمہ کبریٰ، جن کی شکل جو ہے شبیہ فاطمہ تھی۔ بی بی جناب فاطمہ الزہرا سے بہت مماثلت تھی آپ کی اس بیٹی کی، جو مقفع و مسجع اور مولا علی کی طرح بہترین، جنہوں نے ایسے خطبے دیے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ کوفہ میں بھی آپ نے خطبے دیے ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ رات کو تمام رات عبادت فرماتی تھی اور دن کو روزے سے رہتی تھی، اور آپ حسن مصنع، امام حسن کے جو بیٹے تھے، ان کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے بھی خطبے دیے ہیں۔ حضرت ام کلثوم، اچھا یہاں حضرت ام کلثوم کے خطبے بھی ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی مجھ سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ بی بی ام کلثوم کا کیا طریقہ کار تھا اس سفر میں، وہ کیا کر رہی تھی؟ علی کی دوسری بیٹی تھی۔ میں نے کہا وہ حسین کے ساتھ جس طرح عباس تھے نا، اسی طرح زینب کے ساتھ زینب کا عباس جناب ام کلثوم تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بی بی سر ہائے مبارک کی طرف نظر فرماتی اور ایک انقلابی خطبے کو پوری طاقت اور پورے پرجلال لہجے میں بیان فرما رہی ہوتی، تو کرب و آلام اور غم کا اتنا مطلب سلسلہ بڑھتا کہ بی بی غش کرتی، تو ساتھ کھڑی ہوئی جناب کلثوم بی بی کے سر کو اپنے کندھوں پہ رکھتی اور وہیں سے جہاں سے بی بی نے ختم کیا ہوتا اس خطبے کی ابتدا کر دیتی اور اس کو اختتام تک پہنچاتی۔ تو یوں سمجھیے کہ حسین کا جس طرح عباس تھا ساتھ بازو تھا، اسی طرح جناب ام کلثوم جناب زینب کی بازو تھی، کیونکہ امام حسین کے سامنے، آقا کے سامنے غلام کہاں بولے۔ میں کہوں گا کیا عظمت ہے میری سیدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، کیسی بیٹیاں
کیسی اللہ بیٹیاں اکبر۔ تربیت فرمائی ہیں کہ ادھر اب جس طرح مولا حسین بڑے بھائی ہیں اور چھوٹے بھائی مولا غازی ہیں، وہ نہیں بولتے، آقا کہتے ہیں، سر جھکائے رکھتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، کیونکہ زینب بول رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مکہ میں حضرت عباس کا جو کعبہ کی چھت پہ خطبہ ہے، کیا جملے ہیں حضرت مولا عباس کے۔ کے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر مشیت میرے راستے میں مجھے منع نہ کرتی اور مشیت کے احکام آڑے نہ آتے تو میں تم پر ایسے جھپٹتا جیسے غضبناک باز چڑیوں پر جھپٹتا ہے، اور تم جس کعبے کو سلام کرنے آئے ہو حسین وہ ہے، یہ کعبہ اسے سلام کر کے اس کے قدموں میں چلا جائے۔ ایسا عجیب خطبہ دیا۔ تو جناب ام کلثوم ایک عجیب کردار ہے، طاقت بڑھانے والا۔ جناب زینب کی طاقت کو ام کلثوم کہتے ہیں۔ خاموش کھڑی ہیں، نہیں بولتی، عزت لازم ہے کہ زینب بول رہی ہے، اور جب جناب زینب نے خاموش ہوئی، غش کیا، جناب کلثوم نے نہ صرف زینب کو سنبھالا بلکہ وہیں سے بات شروع کی، اور اسی تنتنے اور اسی تپاک اور اسی جلال کے ساتھ اپنے بات کو مکمل کیا۔ اکثر خطبے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بی بی کے ذیل میں، یعنی بی بی کے خطبے کو مکمل کیا بی بی نے۔ تو یہ مطلب سفر جو ہے یہ عجیب ہے۔ اس میں اب جس طرح لاشوں کو مولا حسین نے بے حرمت ہونے سے بچانے کے لیے در خیمہ تک لائے، وہی منصب جناب زینب نے سنبھالا۔ ایک ایک حسین کے شہید کو، یعنی لشکر کے ایک ایک شہید کو، چاہے وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کو باقاعدہ قبر بنوائی، اور قبر آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا تعارف ہوتی ہے۔ اب وہ سارے سفر پہ جب ہم اس چھوٹی قبروں کے زیارت کے لیے رکتے ہیں تو چیخیں مار کے لوگ روتے ہیں عزادار، اتنا چھوٹا بچہ کیسے گر کے کس طرح پامال ہوا۔ قبر بہت بڑا نشان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب سے بی بی زینب کی قیادت شروع ہوئی اس کے بعد شہداء کی قبریں بننا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، کمال ہے۔ اس کے بعد قبریں حسین جمع کر گئے مگر زینب نے قبریں بنانا شروع کی۔ اور یاد رکھیے گا قبر دشمن کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، اس لیے مولا حسین کی قبر کو کتنی مرتبہ متوکل نے اور مختلف بادشاہوں نے کتنی 22 کے 23 مرتبہ مولا کی قبر پر پانی چلائے گئے، ہل پھروائے گئے، وہ فصلیں اگا دی گئیں تاکہ قبر نہ رہے، مگر قبر کیسے چھپ سکتی ہے؟ تو یہ قبریں بنانے کا سلسلہ جناب زینب نے کیا تاکہ معلوم ہو کہ حسین کے ایک ایک شہید کو باقاعدہ تعارف دیا بیوی نے۔ اگر گر کے مر جاتے، نہ ہم ان عورتوں کو جانتے ہیں جو محبت میں جناب سیدہ کے قدم بقدم چل رہی تھی، نہ ہم جانتے کہ وہ بچے کون تھے۔ اب ان بچوں کی قبریں موجود ہیں، ہم وہاں جا کر ان کو ہدیہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ سفر کی ایک دوسرا یہ کہ جہاں پر قافلہ کچھ لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے کیونکہ شاہراہ سے سفر ہو رہا تھا، وہاں بی بی مرثیہ پڑھتی اور اس میں باقاعدہ پورا تعارف کرواتی کہ ہم کون ہیں۔ یہ ایک عجیب طریقہ کار ہے بی بی کے مرثیے کا کہ اے محمد مصطفیٰ کے فرزند، اے علی مرتضیٰ کے دل بند، اور پھر علی مرتضیٰ کی صفتیں بیان کرتی کہ اس کے فرزند، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے کوفہ کی طرف جانے والے یہ تمام لوگ علی کو جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم کوفہ کے بھی، جب ورود کوفہ ہوگا تو ہم کوفہ کی بھی کیفیت کو دیکھیں گے کہ اس کا تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے وہ کیا تھا، جس طرح شام تھا اس کی کیا حیثیت تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے راستے میں انقلاب کی بنیاد شروع کر دی، پیغام دیتی ہوئی جناب سیدہ چلتی ہوئی در کوفہ تک پہنچی ہیں۔ ایسے کہنا چاہیے کہ یہ کربلا کا پورا سانحہ، واقعہ، حادثہ، یہ بنیاد تو کوفہ سے ہی بنتی ہے نا۔ کوفہ سے خط لکھے گئے امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لائیں، آپ ہماری حجت ہیں، ہم آپ کی قیادت میں رہنا چاہتے ہیں، اور پھر اس دوران حضرت مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کے امام حسین علیہ السلام بھیجتے ہیں۔ یعنی کوفہ میں تو معرکہ کربلا بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا، جب سے حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے کے گئے ہیں، یعنی ان کے خطوں کو مولا نے قبول فرمایا ہے اور اس کے بدلے میں اپنا نمائندہ بھیجا ہے، تو اس وقت سے معرکہ کربلا شروع ہو چکا تھا۔ اور جب حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں اور وہ لوگ سارے آپ کی حمایت کرتے ہیں، اور حمایت کے بعد اس کے بعد پھر عجیب حالت ہوتی ہے کہ 18,000 لوگ بیعت کر رہے ہوتے ہیں، ادھر عشاء کی نماز پڑھ کے مولا پیچھے دیکھتے ہیں تو کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اس میں ایک فکرہ مجھے بڑا عجیب اور بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تمام شیعوں کے دلوں میں وہی جذبہ حضرت مسلم والا پیدا ہونا چاہیے، اور وہ طاقت اور جرأت سے ہمارے اندر ایسی حرکت ہو، ایسی تکلیف محسوس ہو اس لفظ کے ساتھ، وہ ایسے ہی سفیر حسین بنے کہ مولا جب تشریف لے جاتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل، اور اس ایک شخص کہتا ہے کہ امیر کو سلام کرو، تو مولا کہتے ہیں میرا امیر صرف حسین ہے، اور کسی کو میں امیر نہیں سمجھتا، کسی کو سلام نہیں کر، میرا امیر صرف حسین ہے۔ اور یہ جو ہم کربلا کا سفر کرتے ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب حسین کو امیر سمجھتے ہیں، صرف حسین کو امیر سمجھتے ہیں۔
قدم بقدم جو ایک کتاب میں ناظرین کے لیے بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ کربلا مدینہ تا کربلا کتاب ہے جس میں مولا کے تمام خطبات، اقوال، وصیتیں، خطوط سب موجود ہیں. گویا اگر آپ کربلا کو کہانی نہ بنائیں، کیونکہ کہانی بدلی جا سکتی ہے، کردار بدل دیے جاتے ہیں، کہانی اپنی مرضی سے گھڑی جاتی ہے، لیکن جس طرح مولا حسین نے کربلا کو قدم بقدم اپنے نظریے کی زبان سے سمجھایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں. تو مولا نے قدم قدم پر ایک ایک چیز کی وضاحت کرتے گئے ہیں. پورا ایک سفر نامہ ہے مولا کا، ہر مقام پر خطبہ دیا، خطوط دیے، وصیتیں کی. تو یہاں پر مولا نے فرما دیا تھا کہ کوفی جو ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں بلا رہے، وہ مجھے قتل کے لیے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آمادہ ہے تمام کوفہ. تو اس کے میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ پیغام دے رہی ہیں بہت خوبصورت پیغام ہے کہ مولا کے خطبات، ہمارے ہاں ذاکرین واعظین مجالس پڑھتے ہیں، مولا کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، مولا کے مصائب بھی پڑھتے ہیں، مولا کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، ان کے سفر کا ذکر بھی ہوتا ہے، ان کی جنگ کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن مولا نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی تو کہنا چاہیے. یہ سارا سلسلہ کس حد تک مکمل ہوا؟ کیا ہم اپنی مجلس کو مکمل کر پائے کہ حسین نے کہا کہ میں کس لیے یہ سفر کر رہا ہوں، میں کربلا کی طرف کیوں جا رہا ہوں، میں نے یہ سفر اپنے بچوں عورتوں کو لے کے کیوں کر رہا ہوں؟ اس سفر کو بیان کرنے کے لیے حسین کی زبان سے سنیں، یہ کوشش کریں کہ خود پڑھیں کہ امام حسین نے کیا، اور ذاکرین سے کہیں بھی، اور ذاکرین کو چاہیے کہ وہ آثار امام بتائیے حسین کیا کہہ رہا ہے، حسین نے کیا کہا کوفہ کے بارے میں. تو کوفہ کے بارے میں مولا یہ بتاتے رہے کہ میں اتمام حجت کے لیے جا رہا ہوں، کہ کل یہ نہ کہیں کہ امام نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا. تو کوفہ کے حوالے سے یہ جو سارا سفر ہے، جب در کوفہ پر لشکر مطلب قافلہ حسینی پہنچتا ہے تو ایک تو راستے کے بہت سارے مصائب ہیں، وہ سارے بیان کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وقت کی کمی کے باعث، وگرنہ راستے میں کئی مقامات پر ٹھہرے جہاں جناب سکینہ پانی کے لیے سوال کرتی رہی اور پانی نہ ملا، کئی جگہوں پر مختلف سلسلے ہوئے، اور اس کے بعد یہ قافلہ اب در کوفہ تک پہنچ چکا ہے. اب ہم کوفہ کی جو تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے جو اس کا سٹیٹس ہے یا اس کے بارے میں وہ ضرور سمجھنا چاہیے، تب ہمیں پوری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ کئی باتیں تشنا رہ جاتی ہیں اور کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میں چاہوں گا کہ اس میں آپ وہ جو ابتدائی دور ہے کہ کوفہ کو ایک نیا شہر آباد کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک جنگی چھاونی تھی، اس سے پہلے کوفہ نہیں تھی، اس کو باقاعدہ آباد کیا گیا، جیسے ہمارے ہاں اسلام آباد اور اس طرح سے باقاعدہ ایک شہر آباد کیا گیا. اور پھر امام حسین حضرت امیر المومنین نے اپنا دارالخلافہ ترک کر کے مدینے کو، کوفہ کو اپنایا، اس کی وجوہات، اور یہاں کے لوگوں کا شعور نسبتاً دوسرے لوگوں سے زیادہ تھا، سیاسی شعور، اور وہ لوگ زیادہ جانتے تھے، زیادہ باتوں کو سمجھتے تھے. یہ الگ بات کہ ان کی بزدلی کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ اپنی طرح اپنا وہ منصب جو انہوں نے لینا چاہا تھا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ پورا نہ ادا کر سکے، اور اس کوئی ڈر کی وجہ سے، کوئی خوف کی وجہ سے، کوئی لالچ کی وجہ سے وہ بکھر گئے اور ہٹ گئے. لیکن یہ شعور رکھتے تھے کہ حسین کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جو انسانیت کو نجات دے سکے، اس لیے مولا کو خط لکھے. اس حوالے سے وہ کوفہ کی ابتدائی وہ ثقافتی وہ سارا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور مولا کا ادھر اپنا دارالخلافہ قائم کرنا، اس سارے کی تفصیل بیان فرمائیں. کوفہ کے بارے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے خوشی اور بڑے تزک و احتشام کے ساتھ خوش آمدید کہتے تھے، اور بڑے ہی برے طریقے سے خدا حافظ کہتے تھے. مطلب یہ ان کی سائیکی اور ان کی سائیکالوجی اور ان کی نفسیات تھی. اب ہم اگر پیچھے تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو جس طرح اسلام آباد کے بارے میں بسایا گئے شہر جو کسی نیت سے یا کسی سلسلے میں بسائے جاتے ہیں، وہاں ایک کلچر، ایک تہذیب اور ایک ثقافت نہیں ہوتی، ہر کوئی جگہ جگہ سے منتخب کر کے لایا جاتا ہے. اس لیے آپ اسلام آباد میں کبھی کلچر اور تہذیب کو نہ ڈھونڈیں. لاہور جائیں، کراچی کی اپنی ثقافت ہے، لاہور کی اپنی ثقافت ہے، مگر اسلام آباد کی کوئی ثقافت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود اپنی مرضی سے بسایا ہوا شہر ہے. جو خود بخود اگتے ہیں شہر، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، محبتوں سے اکٹھا رہتے ہیں، ان کا ایک پورا معاشرہ پروان چڑھتا ہے، تو وہ ایک عجیب ایک سلسلہ زندگی کا ایک نہج، ایک فطری اصول کے تحت وہ سلسلے بسائے جاتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایوب خان نے شاید اسلام آباد کی بنیاد رکھی گئی تھی، یوں سمجھیے کہ اسی طرح سے ہم اگر اپنے اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو حضرت عمر نے یہ چونکہ لڑائی کے حوالے سے ان کی مطلب جنگوں کے حوالے سے کافی
لمبی تاریخ ہے ان کے دور خلافت میں، تو چونکہ اس وقت لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا، تو سرحد جو تھی، سرحد کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے کوفہ ایک نیا شہر بسایا جس میں وہ اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ اب یہ لوگ وہ تھے جو آپ سے تنخواہ لے رہے ہیں، اس لیے اسلام جو ہے وہ تجارت کو زیادہ فوقیت دیتا ہے اور اس کو زیادہ محترم گردانتا ہے کہ اس میں انسان مرد آزاد ہوتا ہے، وہ تجارت کرنے والا بزنس مین مرد آزاد ہے، اور جب آپ کسی سے تنخواہ لینا جی فکر آزاد ہوتی ہے۔ اس میں میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا وہ تذکرہ حضرت ہانی حضرت کیا اس میں گرامی ہے کہ جنہوں نے مولا کے ساتھ سفر شروع کیا تھا، ساتھ نہیں ساتھ رہے اور بعد میں مولا کے ساتھ شامل ہوئے، وہ جو کربلا کے شہداء میں سے بہت بڑا نام ہے، زہیر ابن کین، جیسے وہ تاجر تھے نا، آزاد تھے فکر، حالانکہ مولا کے ساتھ سفر کر رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ سے کربلا کی طرف، راستہ اکٹھا ہی تھا، دونوں قافلے ساتھ سے تھے، اور وہ دور اپنے خیام لگاتے تھے تاکہ مولا سے ملنا نہ پڑے، رابطہ نہ ہو، لیکن فکر میں آزاد تھے، ان کے ساتھ کوئی حمایت کی کوئی تصور نہیں تھا، لیکن فکری طور پہ آزاد تھے، اور جب ہی ان کو مولا کے ساتھ رابطے کا سلسلہ بنا تو اور پھر کربلا میں شہادت حاصل کرتے۔ اسی طرح سے ہم کوفہ کو بھی دیکھیں گے، یہ لوگ جو تھے یہ نوکری پیشہ لوگ تھے سب کے سب، اور نمک خوار تھے، یعنی جب نمک خوار آدمی ہو جاتا ہے، جس طرح سگے دنیا کو دیکھیں تو وہ بھی دنیا کے دروازے پر سر جھکائے کہ روٹی وہاں سے ملنی ہے، تو یہ ایک سلسلہ تھا کہ وہ، اور اس میں یہ چونکہ دور شہر بسایا ہوا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اگر ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کے بھی باقاعدہ تنخواہیں مقرر ہوتی تھی، یعنی پیدا ہوتے ہی اسے نوکر بنا لیا جاتا تھا، اس کی دماغ کو مطلب وہ کر لیا جاتا، لیکن یہ لوگ بہت ذہین تھے، بڑے ہوشیار تھے، اس حوالے سے ان کی کیفیت جو تھی وہ بڑا سرسبز علاقہ تھا، علاقہ چونکہ سرسبز تھا تو سرسبزی کی وجہ سے اچھا موسم، اچھے حالات اور خوشحالی، اس کی وجہ سے لوگ بڑے ذہین اور بڑے توانا اور بڑے یوں عیار یا مکار یا ذہین یا اس طرح سے یا فتین یا اس طرح کے لوگ تھے۔ تو یہاں پر امام مولا علی علیہ السلام نے جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور اسی وجہ سے بے شمار قسم کے فساد درپیش تھے مدینہ میں، فساد کے اس شہر کو خیر آباد کہا جہاں پر بہت زیادہ فساد برپا تھے، تو آپ نے کوفہ کا رخ کیا اور وہاں اس کو دارالخلافہ بنایا، کیونکہ اس کو ضرورت تھی مقدمات کی کہ وہ ان سپاہیوں کو درست کیا جائے جو سپاہی کتنے عرصوں سے تربیت کے منتظر ہیں۔ اس تربیت کے سلسلے میں بہت سارے لوگ شیعان علی ہوئے، کوفہ میں شیعان علی موجود تھے، مگر وہ یہ نہیں تھے کہ وہ بچپن سے شیعہ تھے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ غلط فہمیاں بھی جنم لیتی ہیں کہ کوفہ سارا شیعہ تھا، بی بی نے ان کو بد دعا دی، ایسا نہیں ہے۔ وہاں سے کچھ لوگ تھے جن کی مولا نے خود اپنے منبر سلونی سے ایسی تربیت کی، اپنے علم سے، اپنے حلم سے، کچھ لوگ مولا کے دار ہو گئے، اور اس سلسلے میں مولا نے کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی پیدا کی، اور یہ 20 سال کے بعد کا عرصہ ہے، یعنی مولا کی شہادت کوفہ میں ہونے کے 20 سال کے بعد اب جناب سیدہ کوفہ میں وارد ہو رہی ہیں، یعنی وہ چہرے جو خواتین بی بی کو چہروں سے پہچانتی تھی وہ بھی اس وقت بوڑھی ہو چکی ہیں، اور جو رسول کے صحابی تھے جنہوں نے علی کو دیکھا تھا یا علی کو سنا تھا وہ بھی اب سنے پیری تک پہنچ چکے ہیں، بوڑھے ہیں جو علی کو جانتے تھے، 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ ایک کوفہ کی اپنی سائی کی ایک نفسیات تھی کہ وہاں پر لوگ جو تھے وہ بے وفا تھے، جس نے دیا اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن پھر جو اندر موجود شیعان علی تھے ان کی تبلیغ اور لوگوں کو تشویق دلانے پر کہ ہمارے لیے سب سے بہتر امیر وہ ہو سکتے ہیں جو ہمارے حقوق کا خیال رکھے، اس لیے لوگ امام حسین کی امامت پر راضی ہو گئے تھے سب کے سب۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور اپنے ناظرین میں جو خواتین موجود ہیں، خواتین کو میں خاص طور پر اس لیے کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین کے حوالے سے زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی، تو جو بے وفائی کوفیوں نے کی اس کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہے، عورتوں نے انہیں روکا، کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے لے کے چلی جاتی تھی، جی عورتوں نے روکا، کیونکہ انہیں زیوروں کا لالچ دیا گیا تھا کہ ہم زیورات تمہارے گھر بھجوائیں گے اگر تمہارے شوہر حسین کے ساتھ نہ ملے، اور اگر وہ مل گئے تو ہم تمہارے گھر پر چڑھائی کر دیں گے۔ اب عورتوں نے روکا ہے، اور تائبین بعد میں جو انقلاب جناب زینب نے برپا کیا اور لوگ تائبین، ان کو بھی عورتوں نے ہی رو رو کر تیار کیا، یعنی عورت ہی ہے، مرد بیچارہ تو ایک پرزے کی طرح ہے، آپ نے ہی اس کو یا گھر بٹھا لے یا جہاد کے لیے میدان میں پہنچا دیں۔ کربلا کی ماؤں نے یہ بتایا کہ ہم نے اپنے بچوں کو میدان میں بھیجا ہے۔ کوفہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے تھے
تو خواتین کا یہ کسی کی بہن آتی تھی اس کو پکڑ کے لے جاتی تھی, کسی کی بیوی اس کو, کسی کی ماں ان کو پکڑ کے لے جاتی تھی, ہاتھ سے پکڑ کے لے کے چلی جاتی تھی. اس قسم کی کیفیت ہوئی. عورتوں نے روکا, یعنی عورتیں ہی بیداری کی, یعنی عورتوں کے ذریعے انہوں نے یہ کام کیا. عورتیں ہی بیداری کی علامت ہے, اور عورتیں ہی بے حسی اور غفلت میں مبتلا کرتی ہیں مردوں کو. اتنی بڑی طاقت ہے عورت. اس لیے عورت, مولا امام زمانہ اس وقت 313 مجاہدوں کے نہیں, سب سے پہلے 313 بہترین ماؤں کے انتظار میں, جو بہترین بچوں کو پیدا کر کے ان کی ایسی تربیت کرے اور انہیں ایسا جیدار اور بہادر اور نڈر بنا کر رزم حق کو باطل میں امام زمانہ کا سپاہی بنائے. تو یہاں پر مطلب جب دروازے سے اندر داخل ہو رہی ہیں جناب سیدہ, تو اس کے لیے کیا اہتمام کیا گیا ہے. کتابوں میں لکھا ہے نقارے والے نقارے بجا رہے ہیں, پورے بازاروں کو آراستہ و پیراستہ کیا گیا ہے, باقاعدہ جھنڈیاں لگائی گئی ہیں. اس دن اعلان تعطیل عام کا اعلان ہو چکا ہے, اور ساتھ یہ بھی اعلان ہے کہ جو شیعہ یہاں موجود ہے, علی کے چاہنے والے, ان پر اسلحہ لے کر نکلنا جو ہے ان پر منع کر دیا گیا کہ اس پر تعزیر کی جائے گی, یا اس کو قید یا قتل کر دیا جائے گا جو اسلحہ لے کر نکلے گا, کیونکہ یہ ڈر بھی تھا کہ شیعان علی برا فروختہ ہو کر آواز نہ اٹھا دیں. اس کے علاوہ چھتوں پر عورتیں پتھر لے کر بیٹھی ہوئی تھی, جنہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حسین شہید ہو گئے. یہ کہا گیا کہ آ رہے ہیں خارجی, ایک خارجی کا سر آ رہا ہے اور ساتھ اس کے گھر والے ہیں, تو آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ ہم نے, آپ کے بادشاہ نے اس پر فتح پائی اور اس باغی کا سر کاٹ دیا. اب یہاں اسی کیفیت میں پورا بازار جو ہے وہ تیار ہے ایک ایسے قافلے کے لیے کہ جن کو شکست کا مزہ چکھانا ہے, اور آپ اس وقت مفتوحہ علاقے میں موجود ہیں اور فتح کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں. ایک ایسی کیفیت ہے. اس میں جناب ابن زیاد کے پاس سر پہنچ چکے ہیں, سر پہلے پہنچا دیے گئے ہیں. اس نے کیسی شقاوت برتی, کہا کہ ان سارے سروں کو اسی طرح نو کے نیزہ پہ سوار کر کے لے جاؤ, اور در کوفہ سے آتے ہوئے اہل بیت اطہار کی وہ جو صرف خواتین اور لٹے پٹے ہوئے بیچارے بچے, جن میں سے بہت سے بچے گر کر مر چکے تھے, شہید ہو چکے تھے, ان کے سامنے ان سروں کو لے جاؤ, یہ سر ان کا استقبال کریں گے. ایک عجیب کیفیت ہے کوفہ میں برپا ہے. دل ہول اٹھتا ہے کہ جب جناب زینب داخل ہوتی ہے اور ان کی نگاہ جب پڑتی ہے سب سے پہلے چہرہ حسین پر, زخمی چہرہ حسین پر, تو وہاں پر بی بی نے ایک عجیب مرثیہ کہا ہے کہ اے میرے پہلی کے چاند, تو کس قدر جلد گہنا گیا. پہلی کا چاند وہ ہوتا ہے جسے لوگ چھتوں پر چڑھ کر دیکھتے ہیں. اب بی بی کے جملوں کی عظمت دیکھیے, چھت پر چڑھ کر دیکھا جاتا ہے پہلی کا چاند. تو بی بی فرما رہی ہے کہ چھتوں پر جو لوگ موجود ہیں, تو حسین کو کہتی ہے اے میرے پہلی کے چاند, تو کس قدر جلد گہنا گیا. اے میرے رسول کے نور, تجھے خاک و خون میں. یہیں سے بی بی نے تعارف شروع کروا دیا ان بے خبر لوگوں کو جنہیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت ہم کس کے سامنے موجود ہیں. وہ کر رہا تھا ابن زیاد کے ان سروں کو لا کے ان کو اور پریشان کیا جائے اور خاموش کیا جائے, وہ الٹا بی بی کے لیے راستہ بنا دی. بی بی نے مولا حسین کے سر کو مخاطب کر کے ایسا مرثیہ کہا کہ لوگ حیران ہو گئے. اور اس کے بعد بی بی نے دیکھا منظر, بازار کے منظر کی طرف نگاہ دوڑائی, اور خاص طور پر بازاروں سے گزارنے کا قافلہ حسینی کو اس کا انتظام اس لیے کیا گیا تھا, وہ بھی بہت مکار تھے, اس لیے کہ اتنا شور ہوتا ہے بازار میں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. آپ نے اکثر بازاروں کا ماحول دیکھا ہوگا کہ بازار میں بہت شور ہوتا ہے. انہوں نے سوچا کہ جو بات کرنے کے قابل ہے, جیسے جناب سکینہ کے مرثیے راستے میں بی بی زینب کے مختلف جگہوں پر اشعار اور فی البدی اشعار, تو وہ یہ سوچ رہے تھے یہ لوگ کہ ایسی اگر کچھ کہیں گی بھی تو سنائی نہیں دے گا, روئیں گی تب بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کس کو رو رہی ہیں, تو ہم اس شور بازار سے گزار کر ان کو دربار تک لے آئیں گے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک عجیب معجزہ, علی کی بیٹی کا ایک عجیب معجزہ. جناب سیدہ نے اپنے چہرے کو بلند کیا. ایک عربی راوی یہ کہتا ہے کہ شہزادی نے چہرے کو بلند کیا تو یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو, ایسی روشنی چہرے سے ساطع ہو رہی تھی. اور اس وقت کمال جلال کے ساتھ بی بی نے ایک جملہ کہا جو آپ نے بھی فرمایا, اسکتو, خاموش ہو جاؤ. عجیب کیفیت ہے معجزانہ کہ راوی کہتے ہیں کہ یو پن ڈراپ سائلنس جس کو کہتے ہیں. ہمارے اکثر ٹی وی اسٹیشنوں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ آواز بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو جائے, وہ سائلنس ہو گیا. راوی بیان کرتا ہے کہ جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں رک گئیں, پرندوں نے پرواز کرنا موقوف کر دی, اور لوگوں کے سانس سینوں میں اٹک گئے. یہ راوی بیان کر رہا ہے. ایک پن ڈراپ سائلنس ہوا, اور اس کے بعد بی بی نے اپنے خطبے کو شروع کیا. وہ خطبہ کیا تھا؟ اللہ اکبر, ثنائے خدا,
توحید خدا. شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اہل بیت میں اب بی تعارف کروا رہی ہیں, لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ ہم کون ہیں. شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اہل بیت اطہار میں اور ہمیں دنیا میں فضیلت بخشی, اور اس کے بعد اللہ کی عنایات کو گنوا کر شکر ادا کر کے. یعنی کیسا مقابلہ ہے اس مصائب و آلام میں, جب آپ کسی کو مصیبت اس نیت سے دے رہے ہوں کہ وہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے اور وہ شکر خدا ادا کرے, تو یہ دشمن پر اس سے بڑا وار ہے, اس سے بڑا وار ہے کہ آپ پر اس تمام مصیبتوں کا کوئی اثر نہیں ہے. آپ کے نفس کی طاقت اتنی ہی بلند ہے, آپ اتنے ہی بہادری اور اس کے ساتھ آپ کا مقابلے پہ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں. تو بی بی نے شکر خدا, اور اس کے بعد کہا کہ اے کوفہ والو رو, اتنا رو کہ کبھی نہ ہنسو. کیونکہ جب بی بی نے خطبہ شروع فرمایا اور کہا کہ تو نے ہمیں اہل بیت میں شمار فرمایا اور ہمیں عزت و فضیلت بخشی, تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا تھا کہ یہ کیا, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ خارجی کا سر ہے, یہ تو اہل بیت علیہم السلام. اور پھر چہرے بتا رہے تھے, وہ چہرے کیا, خود یہ چہرے دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے ہیں, فقط چہرے. راستے کئی واقعات ایسے, فقط چہرے زین العابدین کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا یہودی, کئی جگہوں پہ امام حسین کے چہرے مبارک کی زیارت کرنے کے بعد عیسائی نصرانی مسلمان ہو گیا. تو یہ تو چہرے بتا رہے تھے, تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا. اور بی بی نے کہا رو رو, اتنا رو کہ کبھی نہ ہنسو. تمہاری حالت تو اس عورت کی ہے جو چرخہ کاٹتی ہے اور دھاگے کو ہوا میں بکھیر دیتی ہے. گویا بی بی نے بتایا کہ فقط رونا ہمیں منظور نہیں ہے. یہاں پر ایک بی بی نے بڑا پیغام شیعوں کے لیے دیا. یہاں پر بی بی شیعوں سے مخاطب ہے کہ رونا نہیں ہے فقط, تم لوگوں نے ساتھ عمل بھی کرنا ہے. تم اگر حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے تو روتے تو اچھے لگتے, تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا, ندامت میں رو رہے ہو. ندامت کا رونا کوئی رونا نہیں. اگر تم ہم سے محبت رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہمارا ساتھ دو, تو اس میں رونا اجر نہیں ہے, تم فقط رونا, تم ہمارا ساتھ دیتے. ہمیں بھی اس وقت حسینی آواز کا اور حسینی پیغام کا ساتھ دینا ہے. اس ساتھ دینے کے ساتھ جو ہم آنسو بہائیں گے وہ اصل گریہ حسینی ہوگا. حسین کی مصیبت پر آنسو بہا کر حسین کے ساتھ کھڑے ہو جانا. تو ان لوگوں کو کہا کہ تم نے حسین کا ساتھ نہیں دیا. یہ ایک ملت سے مخاطب ہے, کسی مذہب یا کسی فکر سے بی بی مخاطب نہیں ہے کہ شیعوں سے مخاطب ہیں یا سنیوں سے مخاطب ہیں. یہاں پر بی بی ایک ملت جو خاموش اور سوئی ہوئی اور غفلت کا شکار ملت ہے, اس کو کہہ رہی ہے کہ تمہارا رونا اب ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. یہ ندامت اب کسی کام کی نہیں ہے. اس کے بعد پھر بی بی کا ایک لمبا خطبہ ہے جس میں بی بی نے کہا کہ تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے رسول کو جب وہ پوچھیں گے کہ تم نے میری بوسہ گاہ, میرے پیارے, میرے دلبند, میرے فرزند کو خاک و خون میں نہلا دیا. یہ ایک ایسی ایک عجیب کیفیت تھی. اور اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بی بی نے جب خطبہ دیا تو بی بی کا جو آہنگ تھا وہ آہنگ علی تھا. یعنی بی بی کی آواز کی اتنی مشابہت تھی مولا علی سے, اور یہ بھی ایک بی بی کے ساتھ ایک معجزانہ کیفیت تھی. بالکل ایسے ہی جیسے رسول تشریف لے گئے تھے معراج پر, تو سدرۃ المنتہا کی حیرانیاں, عالم حیرانی اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ نے مانوسیت پیدا کرنے کے لیے آہنگ علی میں گفتگو کی رسول سے. بالکل ایسے ہی جناب زینب نے ان شیعوں کو متوجہ کرنے کے لیے جو سمجھ رہے تھے کہ خارجی کا سر ہے, یہ بتانے کے لیے کہ میں علی کی بیٹی ہوں, تم فقط یہ نہ دیکھو کہ میں کہہ رہی ہوں, میری آواز سنو. تو بی بی کی آواز آہنگ علی تھا. اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو 20 سال پہلے علی کی آواز کی حلاوت, شیرینی, جلال, جمال کو محسوس کر چکے تھے, انہوں نے جب مولا کی آواز کو سنا تو ان کے ہاتھوں سے سامان گر گئے. ایک عجیب ان پر کیفیت طاری ہوگی, لرزنے لگے, رونے لگے, اور یہ گریہ بے شمار ہوتا گیا. یہ انقلاب کی ابتدا ہے. یہاں سے جناب زینب نے انقلاب کا آغاز کر دیا. ایک ایسا انقلاب جو اسیروں اور بیماروں کے ساتھ ہاتھ پس گردن ہے مگر زبان کے ساتھ انقلاب. اس کی مثال ہمیں کائنات میں کہیں نہیں ملتی کہ چند مہینوں پر مشتمل زبان کا انقلاب اتنا تیز اور اتنا زود اثر اور اتنا وسیع المیعاد ہو کہ قیامت تک چلا جائے. اس میں چاہوں گا کہ یہ جس طرح سے آپ بی بی کے خطبات کا تذکرہ کیا ہے اور بی بی کا کوفہ کے بازار میں داخل ہونا, ابھی بازار سے آگے بی بی کا دربار میں داخل ہونا اور اس داخلے میں وہاں کا خطبہ, ابن زیاد سے خطاب, اور بی بی کا وہ کہ بی بی کا بیٹھ جانا بغیر اجازت لیے اور اس کا تلملا جانا کہ یہ کون ہے کہ جو میری بغیر اجازت کے پابند سلاسل ہے اور بیٹھ گئی ہے, اور اس نے پھر بولنا اور بی بی کا جواب نہ دینا, اس کو اس طرح سے نظر انداز کرنا کہ اس کو اور توہین محسوس ہونے لگے. یہ بی بی کی عظمت اور یہ جلالت, یہ کیفیات
اور وہ گزر کے پھر دربار میں داخل ہونا اور اس میں جو مکالمات ہیں بی بی کے، اور یہ دوران سفر یہاں سے پھر اس قافلے کا آگے سفر جاری کرنا، اور وہاں جو خصوصاً دربار میں جو مکالمہ ہے ابن زیاد کے ساتھ اور وہاں جو خطبہ ہے اس کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ یہ کوفہ کے بازار کی بات ہو رہی ہے، تو اس بازار میں ایک ایسا عظیم انقلاب کی بنیاد جناب زینب نے رکھی کہ یہاں سے روتے ہوئے لوگ اپنے اپنی جگہوں پہ جہاں سے آئے تھے خوشیاں منانے کے لیے، وہاں روتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں گئے، اور انہوں نے بتایا کہ اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا اور فرزند رسول کو قتل کر دیا گیا اور ان کا سر نوک نیزہ پر ہے، اور ایسا شور ارد گرد کے علاقوں میں مچا، اور ان علاقوں سے جانے والوں نے آگے خبریں پہنچائی۔ اسی وقت جو تھا ایک عجیب کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ کوفہ انقلاب کی بنیاد ہے اور انقلاب کا نقطہ عروج ہے، یہیں سے لوگ گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ اہل بیت ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں، ان کو اسیر کر لیا گیا، اور یہ خبریں پہنچی مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی پورے ملک میں پھیلتی چلی گئی، اور ایک عجیب انقلاب کی فضا، ماتمی فضا، سوگوار فضا، لوگ رونے لگے، اپنے آپ کو مودۃ فی القربا کے حوالے سے اپنے آپ کو خائن تصور کرنے لگے۔ ایک عجیب انقلاب کی بنیاد شروع ہوئی جو اب بعد میں دیکھتے ہیں کہ شام تک جاتے جاتے ہر شہر نے رد کیا شمر کو اور کہا کہ خبردار ہمارے شہر میں داخل نہ ہونا، اہل بیت رسول اسیر ہے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ تم ان کو لے کر ہمارے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اکثر یہی ملتا ہے کہ بہت سے لوگ جو کوفہ سے گئے اور مختلف شہروں میں خبر ملی ہے، خبر دی ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ بی بی نے انقلاب کی وہ بنیاد رکھ دی کہ پورے لرزہ کوفہ میں ہی علی کی بیٹی نے کفر کو، نفاق کو لرزہ براندام کر دیا تھا۔ اب یہاں سے جب کوفہ کے اس میں دربار میں گئی ابن زیاد، اب ابن زیاد کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس کی اگر نسب کو دیکھا جائے تو انتہائی تاریک نسب ہے، مجہول النسب ہے، یوں سمجھیے مجہول النسب آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے اور رسول کی بیٹی بے مقدم و چادر زنجیر میں موجود ہے سامنے۔ وہاں پر ہم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہاں جناب سیدہ کو داخل کیا جاتا تو بی بی جا کر ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہیں پورے وقار کے ساتھ، اور عورتیں ارد گرد کھڑی ہیں، پردہ، یعنی وہی جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی، یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے جناب سیدہ کا پردہ بن گئی، بی بی کی چادر کی جگہ یہ خواتین تھی، یہ اب گھیرا ڈال کے کھڑی ہیں، اور یہ غصے میں اگر پوچھتا ہے کہ یہ کون عورت ہے جو میری بغیر اجازت کے بیٹھ گئی ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب کیفیت اس پر اکڑ، اس نے کہا دیکھا تمہارے بھائی اور تمہارے ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوا، اور میں نے حسین کو قتل کر کے میرے دل کو اللہ نے شفا دی ہے۔ اس بات پر بی بی تلملا کے کھڑی ہوئی، اور بی بی نے اس کے خطبہ جو دربار میں خطبہ تھا اس کو شروع کیا اور کہا اے پسر مر جانا، یعنی بی بی کے جملوں کی بلاغت دیکھیے کہ ایک جملے کے ایک لفظ کے اندر ہزاروں معانی پوشیدہ ہے۔ اب حسب نسب بتا دیا کہ تو مرجانہ کا بیٹا ہے، جو ایک بکنے والی عورت تھی، جس کی تمہارے باپ، تم مجہول النسب ہو، تم اس ماں کے بیٹے ہو، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، تم کہتے ہو بغیر اجازت کے بیٹھ گئی ہے، تم مرجانہ کے بیٹے ہو، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ اس کے بعد یہ حیثیت بھی بتا دی کہ تم کس نسب سے ہو اور میں کس نسب سے ہوں، تمہاری ماں کون ہے اور میری ماں کون ہے، تمہارا نسب کون سا ہے اور میرا نسب کون سا ہے۔ اور پھر اگر جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ سوچیں کہ بی بی نے کیوں کہا پسر مرجانہ، تو وہ جب دیکھیں گے سارا پڑھیں گے تو ابن زیاد کا سارا کچا چھٹا، تبھی تو کہتا لعنت ہو، یزید کہتا تھا لعنت ہو پسر مرجانہ پر، یعنی یہ کہاوت بن گئی، اس کا نام گالی بنا دیا بی بی نے اس کے لیے، کہا کہ لعنت ہو پسر مرجانہ پر جس نے حسین کو شہید کر کے مجھے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ جب لرزہ براندام ہوا یزید کا تخت تو خود پریشانی میں مبتلا ہو گیا، گھبراہٹ کے مارے۔ اگر شام کے دربار میں دیکھیں ایسی عجیب و غریب حرکتیں یزید نے کی ہیں، یوں لگتا ہے کہ احمق آدمی ہے جو بے وقوفانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اس میں رسول کی حدیث مجھے یاد آتی ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی ظالم پر خدا قضاء و قدر نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس سے اس کی فطانت چھین لیتا ہے، یعنی وہ احمقانہ کاموں پر اتر آتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اگر امام حسین علیہ السلام سے بیعت زبردستی لینا تھا یا ان کو قتل کرنا تھا تو فقط مولا کو قتل کر دیا جاتا، اسیر نہ بنایا جاتا۔ یہ سارا یہ احمقانہ روش ہے پوری یزیدیت کی، جس میں خود پکڑے جا رہے ہیں، اب زینب گھیر کر لا رہی ہیں ان کو۔ پسر مرجانہ کہا، اس کے بعد بی بی نے کہا کہ
تیرے دل کو شفا ملی ہے، تو عنقریب دیکھ لے گا کہ خدا کس کے ساتھ ہے اور کون سی جمعیت خدا کے پاس زیادہ محترم ہے۔ اسی دربار میں ہم دیکھتے ہیں، ناظرین جانتے ہوں گے، مطلب بہت سارے مناظر ہے۔ ایک جناب سکینہ کو کنیزی میں لینے کی بات بھی کی گئی، جس پر جناب زینب نے اس شخص کو بد دعا دی۔ بی بی نے ایک دربار کوفہ میں بد دعا دی، ایک عورت بنت حجام، اس نے مولا حسین پر پتھر پھینکا تھا چہرے پر۔ آپ نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو کہ تو نے حسین کے چہرے پر سنگ باری کی۔ وہ شخص، عورت وہیں گری اور چھت سے گر کر مر گئی۔ یہاں پر بھی بی بی نے اس کو دعا کی کہ اے شخص، تو یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جا، یا پھر جو تم نے مطلب یہ جرأت کی ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں کو شل کر دے اور تمہارے پاؤں قطع ہو جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا، امیر مختار نے اس کے ساتھ یہ بددعائیں پوری ہوئی بی بی کی۔ اس میں وہاں پر جب اس نے کہا نا کہ دیکھا تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو بی بی نے فرمایا ایک ایسا جملہ ہے، میں کہتی ہوں جو صاحبان ادب ہیں یا جو صاحبان معرفت ہیں، ایسا شکر کا جملہ میں نے کہیں پر بھی نہیں پایا جو بی بی نے ابن زیاد سے کہا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اپنے خدا سے حسن و خوبی اور خیر کے علاوہ اور کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یعنی ہم تو اس کے خیر، اس کے حسن لے رہے ہیں۔ یعنی اس مقام پر اتنا بڑا جملہ کہنا، اللہ اکبر، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ سے سوائے حسن و خیر و خوبی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اور ایک عجیب کیفیت ہے اس میں۔ ابن زیاد اب گھبرا چکا ہے۔ لوگ جو ہیں اس میں کئی صحابیوں کا ذکر ہے جنہوں نے طعن کی ابن زیاد پر کہ یہ کیا تم نے کیا، کیا ظلم کر دیا۔ اور اس وقت ابن زیاد نے ایک صحابی کو خاص طور پر جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ میرے لیے کچھ کہو، کہا کہ بتاؤ کہ حسین اور میرے درمیان کیا کون بڑا ہے۔ تو اس صحابی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ قیامت کے دن حسین کا بابا اس کی شفاعت کرنے آئے گا، اور قیامت کے دن تیرے ساتھ تیرا باپ تیری شفاعت کرے گا۔ یعنی بتا دیا کہ اس کا باپ کون ہے اور تیرا باپ کون ہے۔ مطلب اس طرح کی عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ یہاں پر بی بی جو ہے اب ایسا خطبہ دیا ہے بی بی نے کہ خود جو بازار سے جو خبریں آ رہی ہیں، لوگوں کے شور و نالا و شیون کی اور ایک عجیب کیفیت کی اور انقلابی اقدامات کی، لوگوں نے فوراً چھتوں سے اترنا شروع کر دیا۔ جو مسافر تھے روتے ہوئے، بین کرتے ہوئے، مرثیے پڑھتے ہوئے چلے۔ ایک عجیب کیفیت کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب پریشان ہے ابن زیاد، وگرنہ شاید یہیں اسیر کر لیے جاتے، اسیر یہیں روک لیے جاتے، ان کو قید رکھا جاتا، مگر یہاں پر اب ابن زیاد کو اپنا تخت ہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابن زیاد باہر نکلتا تھا اور بات کرنا چاہتا تھا تو لوگ اس کو پتھر مارتے تھے۔ اسی ابن زیاد کو جو والی کوفہ تھا، اس کو پتھر مارتے تھے، اس پر سنگباری اور اینٹیں برساتے تھے، چھتوں سے اینٹیں برساتے تھے۔ یعنی اس نے کیا انتظام کیا تھا کہ حسین پر پتھر برسوائے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بتایا کہ خود اس پر زندہ پہ پتھر برسنے لگے۔ یعنی ڈر کے مارے باہر برقع پہن کر فرار ہوا ایک مرتبہ تو۔ مطلب اس طرح سے کیفیت جو تھی وہ بدل گئی۔ اب جب جو خبریں آ رہی ہیں، جو گماشتے بتا رہے ہیں کہ ایک عجیب انقلاب برپا کر کے آ رہی ہے علی کی بیٹی، اسے چل رہا ہے یہ جو مولانا صاحب بھاگے تھے، یہ ان سے پوچھئے، یہ برقعے تو چل رہے، تبھی تو خیبر میں رسول نے بتا دیا تھا نا کہ جو میرا علمدار ہوگا، میرا سپاہی ہوگا، رجلن، مرد ہوگا، برقع نہیں پہنے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھبرا گیا اور اس نے فوراً کہا کہ سروں کو اور اسیروں کو شام روانہ کرو، جلدی کی بھیجنے میں، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ یہاں رہتے ہیں تو میرا محل اب زیادہ دیر تک رہنے والا نہیں ہے۔ لوگ ایک عجیب کیفیت میں، اور بی بی کا جو خطبہ ہے وقت کی کبھی کی باعث میں نہیں سنا پا رہی، کافی طویل خطبہ ہے، اس میں بی بی نے بہت ساری ان کو ایسی عبرتیں دلائیں۔ اس کے چونکہ خطبہ پورا نہیں پڑھتی میں، اس کے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا پیغامات تھے بی بی کے خطبے کے۔ ہاں، بی بی کے خطبے کے جو خاص پیغامات تھے، اس میں سب سے پہلے تو بی بی نے جو پہلا تھا اس قوم کو بتایا کہ تم ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے ہو، تم ظالمین کے ہاتھوں میں پھنس چکے ہو۔ ہم تو سہ چکے جو کچھ ہونا تھا، ہم نے تو اس کا مقابلہ کیا، مگر تم کیسے محروم اور مجبور ہو کہ تم ظالموں کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے ہو۔ تم اس بات پر قناعت کر چکے ہو کہ تم ظالموں کے زیر سایہ رہو، وہ تمہارے بچوں کو قتل کریں، وہ تمہیں ذلیل کریں، وہ تمہیں اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی تم پر ظلم کریں، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم مجبور اور مقہور ہو۔ اٹھو اور ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، پاکیزہ نفوس کو اپنا والی بناؤ، ظالموں کے زیر سایہ نہ رہو ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔
پہلا بی کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد پھر بی مزید فرماتی ہیں, ان کے افعال کو بیان کرتی ہے کہ جو تم پر حکومت کریں وہ شراب خور ہیں, وہ زناکار ہیں, کیا تم ایسے لوگوں کو اپنا سربراہ بنا کر خود بھی اسی مصیبت اور غفلت میں پھنسنا چاہتے ہو؟ پاکیزہ لوگوں کو اپنا سربراہ بناؤ, یعنی ایک عجیب کیفیت سیاسی پیغام دے رہی ہیں. اس کے بعد بی بی کا عدل و انصاف سے محرومی کا احساس دلایا کہ تمہارے ساتھ عدل کیسے ہو کہ صاحبان عدل سے تم دور ہو, یہ لوگ تو اپنے مقاصد کے تحت اب تم پر اپنی بادشاہیاں کر رہے ہیں, تم محروم عدل ہو, اور عدل انسان کا سب سے پہلا بنیادی حق ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو. یہ مختلف موضوعات ہیں, اور اس کے علاوہ اور مزید موضوعات ہیں. ان کو ان کی بے بسی اور لاچاری کا احساس دلایا کہ تم بے بس مظلوم رونے والے ہو, روتے رہو گے ساری زندگی کیونکہ تمہارے اوپر ظالم اور برے لوگ مسلط ہیں. اس کے بعد بی بی نے تعارف پیش کیا کہ ہم کون ہیں. یہ مطلب مختلف اس کے آگے موضوعات ہیں, آپ بھی سمجھتے ہوں گے. اس میں کیا خوبصورت ہے بی بی کا خطبہ کہ جس طرح سے وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی پیشانی کو کنوارا ہونا چاہیے کہ وہ صرف اللہ کے سامنے جھکے, صرف اللہ کے سامنے جھکے. اسی طرح سے عزاداری کے حوالے سے بھی یہاں بی بی جو فرما رہی ہیں, عدل کا تذکرہ فرما رہی ہیں اور جرت کا تذکرہ فرما رہی ہیں اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کا تذکرہ فرما رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ عزاداری میں بھی وہ لوگ آئیں. بی بی دوسرے لفظوں میں یہ فرما رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہو کے روئیں, ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہو کے ماتم کریں. وہ صرف ہمارا ساتھ یہ بھی سمجھانا کہ ساتھ کیسا دینا. یہاں یہی لوگ ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جلوس میں جانا ہے اور ماتم کرنا. ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہم رہے ظالموں کے خلاف اگر کھڑے نہیں ہوں گے, ظالموں کی حمایت میں ہو گے ہمارے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ انسانیت کے دشمن ہو, پھر انسانیت کے دشمن ہو, پھر ہمارے نہیں ہو. ہمارے ماتم میں, ہمارے جلوس میں وہ آئے جو آزاد ہو, کسی کا غلام نہ ہو, کسی کو اپنا آقا, صرف حسین کو اپنا آقا سمجھتا ہو اور اللہ کی توحید کے سامنے سجدہ کرتا, وہ آیا آزاداری میں. اور دوسرا مطلب ان کی برائیوں سے پردہ اٹھایا کہ تم کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو. معاویہ کو لوگ اپنا دینی سربراہ سمجھتے تھے, کاتب وحی اس نے خود کو مشہور کر رکھا تھا. تو وہ لوگ, ان کی بے چارگی, ان کی ناسمجھی, ان کی بے خبری کو بی بی نے اپنا موضوع سخن بنایا. تو یہ سارے مطالب ہیں. اور اس کے بعد ایک عجیب کیفیت ندامت میں ان کو منسلک کر دیا. کچھ ہی عرصے کے بعد انقلاب اتنا شدید ہوا, کچھ ہی عرصے کے بعد آپ جانتے ہیں تائبین کی ایک پوری جماعت تھی جنہوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا. اتنی شدت سے انقلاب برپا کیا بی بی نے کوفہ میں, اور کوفہ سے پھر شام کی طرف روانگی کا اعلان ہوا. ماشاءاللہ بہت خوب محققانہ گفتگو کی محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی نے. اور آج ہم سفر شام کے سلسلے میں دوسرے حصے میں پہنچے ہیں کہ جہاں ہم نے شام غریبہ سے سفر کر کے کوفہ کا بازار اور کوفہ کے دربار میں پہنچے ہیں, اور وہاں بی بی کے خطبات اور بی بی کے کلامات ہمیں سننے کو ملے ہیں, اور بی بی کا وہ اظہار جرت اور لوگوں کو بیدار کرنا. اور وہ بی بی کے خطبات صرف کوفہ کے ان لوگوں تک محدود نہیں یا ابن زیاد کے اس دربار تک نہیں, بلکہ آج تک جتنے بھی ابن زیاد ہیں ان کے مقابل بی بی کی آواز گونج رہی ہے, اور جتنے بھی حسینی ہیں وہ آج بھی بی بی کے ساتھ کھڑے ہیں اور بی بی کا خطبہ سنیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کریں, حق کی آواز کو آگے بڑھائیں اور بی بی کے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں. انشاءاللہ مولا ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے لیے پھر حاضر ہوں گے. خون حسین سے کھلے کتنے گلاب